نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو بڑے عظیم الشان معجزات عطا فرمائے، اور نبی آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی بے شمار ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جو کتاب الخصائص الکبریٰ ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، اور اس میں انہوں نے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 معجزات کا تذکرہ کیا ہے۔ جو معجزات خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا خاص طور پر جن معجزات سے اظہار ہوتا ہے، ان میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معجزہ بڑا ہی محیر العقول اور عقلوں کو شش در کر دینے والا معجزہ ہے۔ اس معجزے کا مختصر تذکرہ کرنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا پس منظر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معجزہ معروف روایات کے مطابق سن 10 نبوی کے اندر یہ معجزہ آپ کو عطا ہوا۔ یہ نبوت کا 10واں سال ہے، اور اگر آپ سیرت پر آپ کی نگاہ ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ وقت ہے جب اہل مکہ اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت ہو چکی ہے، اور 3 سال کے جو سوشل بائیکاٹ ہے شیب ابی طالب کے اندر، وہاں سے آپ ابھی باہر تشریف لائے ہیں، اور کوئی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ مخالفت، دشمنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ اہل مکہ نہیں بات سن رہے، تو کیوں نہ مکہ سے باہر دعوت کے جو امکانات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے۔ تو آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ پھر اہل طائف نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، آوازیں کسے، پتھر برسائے، اور باش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہاں سے جان بچا کر نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ آپ ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ مکہ واپس آتے ہیں تو مکہ سارے کا سارا اس طرح آپ کے لیے سیل بند کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ واپس مکے میں داخل نہ ہو سکے۔ اس ماحول کے اندر مطعم بن عدی، جو دور سے آپ کے رشتہ دار تھے اور کافر تھا یہ شخص، اور کفر پر ہی اس کی موت بھی ہوئی، لیکن رشتہ داری کا پاس کرتے ہوئے آپ کو اپنی پناہ میں لیا اور مکہ میں داخل کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا حالات ہوں گے کہ اہل مکہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، مکہ کی ناکہ بندی ہے کہ کوئی آپ ادھر داخل نہ ہو سکیں، باہر جاتے ہیں تو پتھر برستے ہیں۔ یعنی بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ مکہ کے اندر، اس کے قرب و جوار کے اندر کوئی بھی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس پر مزید مصیبت یہ آن پڑی کہ اسی ماحول کے اندر ابھی آپ اسی تکلیف کے اندر ہیں کہ یکے بعد دیگرے
جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ ظاہری دنیا میں یہی دو بڑے سہارے تھے آپ سے۔ تو اس ماحول کے اندر جب سارے ظاہری سہارے ٹوٹ گئے، مکہ اور مکہ سے باہر کے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر طرف سے ظلم و ستم اپنے نقطہ کمال کو پہنچ رہا ہے، اور آپ کو کہیں بات کرنے کا اور اپنی بات سنانے کا موقع نہیں ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے جبریل امین آتے ہیں کہ اے پیغمبر، اگر کوئی اور آپ کی بات نہیں سنتا تو نہ سنیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں آپ کو سفر معراج جیسا عظیم معجزہ عطا کیا گیا۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر معجزہ معراج کا ذکر فرمایا، اور آیت کا آغاز جو ہے وہ سبحان کے لفظ کے ساتھ فرمایا، گویا کہ یہ اس چیز کا اعلان ہے۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، ہر عیب سے پاک۔ گویا کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ معراج جیسے عقلوں کو حیران کر دینے والے معجزے کا دعویٰ کوئی اور شخص نہیں کر رہا، بلکہ خود پیغمبر بھی نہیں کر رہے۔ یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں، میں رب یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جس کی شان یہ ہے کہ سبحان، ہر عیب سے پاک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو اس معجزے کا انکار کرنے والا ہے وہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی شان اور عظمت اور اس کی طاقت اور قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ میں رب یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ میں اس عیب سے بھی پاک ہوں کہ اپنے پیغمبر کو رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کروانا اور مختصر وقت میں واپس پہنچانا، یہ میں اس سفر سے عاجز ہوں، میں اس عیب سے پاک ہوں۔ تو اس آیت مقدسہ میں گویا کہ سفر معراج کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کے اس لفظ کے ساتھ ہوا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سفر معراج کے اندر اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ فرمایا، لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف عبد نہیں فرمایا، عبدہ فرمایا۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن عبد کا جو لفظ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ، یہ گویا کہ ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑی ایک تعلیم ہے، ایک تلقین ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح ہمیں اپنے عقیدہ رسالت کو افراط و تفریط پر مبنی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمارا عقیدہ رسالت صحیح متوازن کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اعتراف بھی ہو، لیکن نہ تو یہودیوں کی طرح کہ جو ان کا عقیدہ رسالت تھا وہ کیا تھا کہ یہودیوں کے نزدیک اگر آپ بائبل کو پڑھیں، تورات اور زبور، تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ پیغمبروں کی طرف ایسی باتیں منسوب ہیں کہ جو کسی شریف آدمی کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، کہ جھوٹ کی نسبت کسی پیغمبر تو بڑی دور کی بات، کسی شریف آدمی کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ شراب، بدکاری،
وعدہ خلافی، نظر بازی، کون سا عیب ہے جو یہودیوں نے پیغمبروں کی طرف منسوب نہ کیا، اور پھر پیغمبروں کو معاذ اللہ قتل کیا ہو؟ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 4000 پیغمبر جو تھے یہودیوں نے مختلف اوقات کے اندر ان کو شہید کیا، یعنی ایسی ظالم قوم۔ 2 پیغمبروں کا ذکر تو قرآن مجید میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ کے ساتھ ان بدبختوں نے جو کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے صلیب پر چڑھا دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے آخری 3 پیغمبر ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ جو یہودیوں کا رویہ ہے وہ آپ ذرا دیکھیں۔ تو گویا کہ یہ تعلیم دی گئی کہ یہودیوں جیسا عقیدہ نہ ہو پیغمبر کے بارے میں، اور عیسائیوں جیسا بھی نہ ہو کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیریں تو اس کو تندرست کر دیتے ہیں، اور مٹی سے پرندے بنا کے پھونک ماریں تو وہ اڑنے لگتے ہیں، مردے کو قم بإذن اللہ کہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے محیر العقول معجزات کو دیکھ کے عیسائیوں کے اندر یہ تصور پیدا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ یا تو خدا کا روپ ہیں جو دنیا کے اندر آئے، یا تو خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اب یہ معجزہ جو معراج تھا یہ بھی اسی نوعیت کا تھا کہ یہ دعویٰ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عقلوں کو حیرت زدہ کر دینے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ لفظ استعمال فرمایا بِعَبْدِهِ، کہ تاکہ آپ کے ماننے والے اور آپ کے امتی یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں عیسائیوں کی طرح کہ حضور کے بارے میں خدا اور خدا کا بیٹا ہونے جیسے تصورات پالنے لگے۔ اور صرف عبد نہیں کہا کہ اگر عبد کہتے تو ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنے جیسا بندہ سمجھنے لگتے، بلکہ فرمایا کہ عبد ہی۔ اب عبد اور عبد ہی میں فرق کیا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عبد کا لفظی معنی ہوتا ہے بندہ، غلام، حکم کا پابند، اطاعت گزار۔ ہمارے مفسرین، فقہاء، اہل علم نے جو اس کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں کہ ایک عبد تو وہ ہے جو قدیم دور کے اندر غلامی کا جو تصور تھا، یعنی مال، ایسٹ، ایک یہ غلام ہے، اور ایک غلامی وہ ہے، عبد وہ ہے، عبد کا مطلب عبادت ہے نا، جو ہر لمحہ اپنے مالک کی، رب کی عبادت کے اندر ہو، لیکن اس عبادت میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ عبادت جبری نوعیت کی ہوتی ہے، اس میں مرضی شامل نہیں ہوتی۔ ان معنوں میں آپ سمجھیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت میں ہے، حالت جبر میں اللہ کی اطاعت میں ہے۔ نہ چاند کی یہ جرت ہے، نہ سورج کی، نہ نظام کائنات کی کہ وہ اپنی مرضی سے حرکت کریں۔ نباتات، جمادات، نظم کائنات ہر لمحہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور ہر لمحہ اللہ کے حضور، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حضور سربہ سجود ہے، تو اس کا مطلب اس طرح کا سجدہ نہیں جس طرح میں اور آپ کرتے ہیں، بلکہ سربہ سجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تیسری شکل عبادت کی عبد ہونے کے اعتبار سے وہ ہے کہ جس میں اختیار تو ہوتا ہے، لیکن یہ وہ عبد ہے جو اللہ کی اطاعت کی بجائے غیر اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، ایمان اور اسلام کی بجائے کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔
اور وہ غیر اللہ کے سامنے، بتوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ بھی عبد ہوتا ہے۔ اور ایک عبد وہ ہے، چوتھا معنی عبد کا، کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہی سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کو ہی پوجتا ہے، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، لیکن اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے اور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ میں اور آپ اسی نوعیت کے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادت ناقص ہے، اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں۔ لیکن ایک عبد وہ ہے کہ جس کی عبادت اپنے رب کے لیے بھی ہے، لیکن اپنے رب کے لیے اس کی عبادت اس طرح ہے کہ جس کو آپ ناقص نہیں کہہ سکتے، وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ یہ صرف عبد نہیں ہے بلکہ عبدہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بڑی زبردست بات کہی حضرت اقبال نے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا منتظر او منتظر۔ عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور عبدہ وہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کا انتظار کرتی ہے کہ کب وہ اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب اس کی پکار کو سنے اور اس کی چاہت کو پورا کر دے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کو کہ آپ فرمائیں اور اللہ کی طرف سے آپ کی چاہت کو پورا کر دیا جائے، تو یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صرف عبد نہیں فرمایا کہ لوگ یہودیوں کی طرح کہیں دوسری طرف نہ نکل جائیں اور رسول ہی اور نبی ہی کے الفاظ سے کسی اور غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ بے عبد ہی فرمایا کہ ہیں وہ بندے ہی، لیکن یہ یاد رکھو کہ صرف بندے نہیں ہیں بلکہ میرے بندے، میرے بندے ہیں۔ وہ بندے کے جن کے ساتھ نسبت کو جوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، لیکن وہ بندہ کہ جس کے ساتھ تعلق، اگر بندے کی حالت یہ ہے کہ اگر اللہ اس کو اپنا بندہ کہے تو بندہ اس پر ناز کرے گا، اور عبدہ وہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ خود اپنے ساتھ کر کے، وہ بندے اس کے کہ جن کی بندگی پر خود اللہ تعالیٰ کو ناز ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ معراج میں جس طرح حضور کی شان کو اللہ تعالیٰ اجاگر فرماتا ہے، یہ اصل میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن کی میرے ساتھ جو نسبت ہے، میرے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق پر اللہ رب العزت بھی ناز فرماتا ہے کہ یہ عبد نہیں ہے بلکہ عبدہ ہے، یہ اس ذات کے بندے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر فرمایا، دیگر انبیاء کا ذکر ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر عبد نہ کہا تو ساتھ نام بھی ذکر کیا، اگر کسی اور پیغمبر کا ذکر ہوا تو ساتھ نام بھی ذکر ہوا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا، گویا کہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب عبدہ کہا جائے گا تو اس میں سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو بہت سارے پیغمبروں پر نازل کی ہیں، اور سارے پیغمبر اللہ کے بندے ہی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر قرآن نے جب بھی ذکر کیا عبد کا لفظ، ساتھ اللہ نے آپ کو اپنی طرف منسوب کر کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ باقی پیغمبروں کا جہاں بھی ذکر آئے گا نام ساتھ ہوگا، لیکن جب محمد رسول اللہ کا ذکر ہو اور صرف عبدہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ سبحان الذی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ تھوڑا سا قرآن مجید کو دیکھیں کہ عبد اور عبدہ کا جو مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام عبدیت ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ فتح صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہے کہ جب صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر مر مٹنے کی اور موت کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اسلام پر، آپ پر، اس دین پر اپنا آپ نچھاور کر دیں گے، یہ بیعت ہو رہی ہے، اس لیے کہ جنگ کے ارادے کے لیے تو ساتھ گئے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اعلان کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کرام کے اس اخلاص کو، اس کمٹمنٹ کو اور اس جوش کو اور اس محبت رسول کو، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت صحابہ کرام کی اس بیعت کو بیعت رضوان قرار دیتے ہوئے سورہ فتح کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آپ کے ہاتھ کی شکل میں یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں مشت خاک دشمن کی طرف پھینک رہے ہیں کہ یہ اندھے ہو جائیں اور میں یہاں سے بحفاظت نکلوں، اور بدر کے میدان میں دشمن کی طرف آپ خاک پھینک رہے ہیں کہ یہ نامراد اور ناکام ہو جائیں، تو اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے پیارے حبیب یہ دشمن پر مشت خاک آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی ہے۔ اور اگر آپ اپنی زبان اقدس سے کچھ ارشاد فرمائیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی زبان اقدس سے جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں یہ اصل میں الفاظ تو آپ کے ہیں لیکن بات آپ کی نہیں ہے، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے یہ الفاظ یہ وہی ہیں جو ہم چاہتے ہیں، زبان آپ کی ہے لیکن الفاظ ہمارے ہیں۔ اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اے لوگو جو میرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تم رسول کی اطاعت نہیں کر رہے بلکہ میری اطاعت کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچئے کہ جس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو، جس رسول کا دشمن کی طرف مشت خاک پھینکنا اللہ کا عمل ہو، اللہ اس کو اپنا عمل قرار دے، جس پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنا
اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مترادف ہو، اور جس پیغمبر کی شان اور عظمت یہ ہو کہ اس کے ہر عمل کو اللہ رب العزت عملہ اپنا عمل قرار دے، تو سوچئے کہ اس پیغمبر کا مقام ابدیت کیا ہوگا۔ اگر آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس انداز میں اپنے پیغمبر کے مقام ابدیت کو بیان فرما رہا ہے، اور اس کا اگر نقطہ کمال آپ نے دیکھنا ہو تو پھر یہ میدان محشر میں ہوگا، کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل حدیث ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، مختلف احادیث کے اندر الفاظ مختلف ہیں، تو ایک حدیث کے الفاظ اس طرح بھی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکوں گا میدان محشر کے اندر، اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے گا، طویل سجدہ کروں گا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، سل توتا وشفا تو شفا، آپ سوال کریں، ہم آپ کی چاہت کو، آپ کے سوال کو پورا کر دیں گے۔ یہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شفاعت اور مقام ابدیت کا نقطہ کمال ہوگا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عبد نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، بلکہ عبد ہی فرمایا کہ وہ انسان تو ہیں، وہ بندے ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح مت ان کو سمجھنا جس طرح یہودیوں نے پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ رکھا، اور ان کو بڑھا چڑھا کے نصارہ کی طرح مقام الہی تک بھی نہ پہنچا دینا جس طرح کے نصارہ نے کیا۔ وہ عبد ضرور ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ عبد ہو ہے، اور عبد اور عبد ہو میں فرق وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا منتظر او منتظر، یہ فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابدیت کے نقطہ کمال پر پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت آپ کو سفر معراج پر بلاتا ہے، اور وہاں جو آپ کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوا، وہ قرب بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں بیان فرمایا، وہ بیان ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، جس طرح کہ قاب قوسین، قوس عربی زبان میں کمان کو کہتے ہیں، یہ عرب کا محاورہ ہوتا تھا کہ جب دو سردار آپس میں صلح کرتے تو دونوں سردار اپنی اپنی کمانیں جوڑ کر ان میں سے ایک تیر پھینکتے تھے۔ یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اعلان ہوتا تھا کہ اگرچہ کمانیں دو ہیں اور قبیلے دو ہیں، ریاستیں اور اقتدار کے دعوے دار دو ہیں، لیکن آج کے بعد ان کی بات ایک ہوگی۔ گویا کہ یہاں اسی محاورہ عرب میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ میں رب ہوں، اور وہ عبد ہیں، عبد ہو ہیں، لیکن دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب میرے حبیب کا میرے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کے بعد یہ بات سمجھ لی جائے کہ ان کی بات اصل میں ان کی بات نہیں ہوگی، وہ میری ہوگی۔ ان کی اطاعت اصل میں ان کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ میری اطاعت ہوگی۔ جو ان کی بیعت کریں گے اصل میں وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر جس طرح کی اس کی شان کے لائق ہے اس پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، آپ کا جو مقام ابدیت ہے، یہ اس کی طرف بڑا بلیغ اشارہ ہے جو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کا اعلان فرمایا۔ دوسری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس آیت مقدسہ کے اندر کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک تو مختصر سا یہ نکتہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ لیلاً یہ نکرہ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہے مختصر سے وقت میں، مختصر سے وقت میں، رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں، کہ جو اتنا تھوڑا وقت ہے کہ جس شاخ کے ساتھ آپ کا جسم اقدس ٹکراتا ہے وہ شاخ ابھی ہل رہی ہے، جس وضو کے ساتھ آپ نے پانی کے ساتھ وضو کیا ہے وہ ابھی چل رہا ہے، جس بستر سے آپ اٹھے ہیں ابھی وہ گرم ہے، اتنی جلدی آپ واپس تشریف لے آئے، تو یہ مختصر وقت میں، رات کے بالکل تھوڑے سے وقت میں، یہ سفر معراج کی حکمت بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ اگر کائنات کی جان نکال لی جائے تو وہ کتنے لمحے زندہ رہ سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ جان اپنے جسم سے طویل مدت تک دور رہتی، اس لیے رات کے تھوڑے سے وقت میں جو دنیا کے اعتبار سے تو بالکل مختصر تھا، لیکن دنیا کی شمس و قمر کے طلوع کے اعتبار سے سالوں پر محیط تھا، جس طرح کہ قرآن نے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں کہ اصحاب کہف تھوڑے وقت کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام دن کا بعض حصہ جو ہے ان کے خیال میں انہوں نے آرام کیا، ان کے لیے وہ وقت سمٹ گیا، لیکن کائنات پر وہ وقت 1 صدی اور صحابہ کہف پر 3 صدیوں کا وقت بیت گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات پر اس وقت کو روک دیا اور فاصلے اور سفر کی طوالت کے اعتبار سے اس کو سالوں پر محیط کر دیا، اس لیے کہ کائنات کے لیے اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ جان ہے جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختصر وقت میں۔ تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اس آیت مقدسہ میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیغمبر کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور اس سے آگے یہ زمینی معراج ہے اور اس سے آگے آسمانی معراج ہے۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا مسجد حرام سے آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو لے جاتا، تو اصل میں معجزہ معراج کو اس دور کے لوگوں کے لیے نبوت کی دلیل بنانا مقصود تھا، اہل کتاب کے لیے نبوت کی دلیل بنانا مقصود تھا، پہلے تمام پیغمبروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی دلیل بنانا مقصود تھا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہر بات کو عقل کے پیمانے پر، سائنس کے پیمانے پر پرکھنے والے ہیں، ان کے لیے اس سفر کو گویا کہ اللہ رب العزت نے دلیل بنانا تھا، اس لیے سب کے لیے، کہ اس دور کے لوگوں کے لیے، پہلی امتوں کے لیے، اور جن کے سامنے اسی دور کے علوم ہیں ان کے لیے معجزہ معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور باقی لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ سارے کا سارا سفر جو ہے گویا کہ معجزہ ٹھہرا۔ اس دور کے لیے کس طرح، مشرکین عرب کے لیے کس طرح کہ اللہ کے نبی واپس تشریف لائے، اعلان کیا کہ میں بالکل مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آگے لامکان تک اللہ کے حضور حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے یہ بات سنی تو بعض تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بعض سیٹیاں بجانے لگے، بعض ہنسنے لگے کہ لو جی پہلے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی ان کو جھٹلانے کی، اب ہمارے لیے موقع بن گیا ہے۔ تو روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کا ماحول ہوا
اور لوگوں نے سمجھا لو جی اب ہم ان کو آسانی کے ساتھ جٹلا سکتے ہیں، تو سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ اچھا، جانتے تھے کہ یہ تو ساری زندگی کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں، تو سوال کیا کہ بیت المقدس کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ کس رخ پر ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑکیاں کتنی ہیں، کس طرف ہیں، ان کی لکڑی کیسے ہے، چھت کس طرح کی بنی ہوئی ہے، دیواریں کیسی ہیں، دیگر نشانیاں ایک ایک چیز کر کے پوچھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس پردے اٹھا دیے، بیت المقدس میرے سامنے آ گیا۔ میں ان کے ایک ایک سوال کا دیکھ دیکھ کر ایک ایک سوال کا جواب دیتا رہا، تو لوگوں کی حیرتیں گم ہو گئیں، منہ بند ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جو دلیل ہم سمجھتے تھے ان کو جھٹلانے کی، وہ دلیل تو ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ اور سوالات پوچھنے شروع کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ہمارے کچھ قافلے شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، آپ آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں، آتے جاتے آپ نے وہ قافلے دیکھے ہوں گے، کہاں کہاں وہ قافلے آپ نے دیکھے ہیں، کب تک وہ قافلے پہنچیں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قافلوں کے بارے میں خبر دی کہ کون سا قافلہ کس جگہ پر رکا ہوا ہے اور وہ کب ممکنہ طور پر مکہ میں پہنچے گا، اور یہاں تک بتایا کہ فلاں قبیلے کا قافلہ میں نے فلاں وادی کے اندر دیکھا، جن کا سرخ رنگ کا اونٹ جو تھا وہ بھاگ گیا اور گم ہو گیا، جس پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ایک کا رنگ یہ ہے اور دوسری کا رنگ یہ ہے۔ تو جب وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں تھے تو میں نے ان کو آواز دی، انہوں نے میری آواز کو سنا، میں نے ان کو بتایا کہ تمہارا اونٹ تو فلاں وادی کے اندر ہے، اور انہوں نے اپنے اس اونٹ کو پکڑ لیا۔ اور بھی کئی نشانیاں آپ نے بتائیں، جو کچھ اللہ کے نبی نے بتایا تھا، جو تاریخیں دی تھیں کہ وہ فلاں تاریخ اور دن تک مکہ کے اندر پہنچیں گے، اب لوگ انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بات بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو عین انہی دنوں کے اندر وہ قافلے مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور لوگوں نے تصدیق کی کہ ہم نے غیب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی سنی تھی جو ہمیں ہمارے اونٹ کا پتہ بتا رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے واقعہ معراج گویا کہ مشرکین مکہ اور اس دور کے لوگوں کے لیے حضور کی نبوت اور رسالت کی دلیل بنا، یہ اہل کتاب کے لیے بھی دلیل بنا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، کہ صلح حدیبیہ کے بعد جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ شام کی طرف غزہ کی طرف جاتا ہے، ہرقل جو کیسر روم وہاں آیا ہوا تھا، دربار لگا ہوا ہے، حضور کا خط پہنچا تو وہ بلاتا ہے کہ کوئی عرب کے لوگ آئے ہوں تو ان کو بلاؤ، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ابو سفیان وہ سارا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، کیسر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ کہ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ شخص کیسا ہے، کردار کے اندر، گفتار کے اندر، وعدوں کے وفا کرنے میں، حسب اور نسب کے اعتبار سے، اہل ایمان کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ تو کہتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہر بات کا جواب، مجھے کوئی بات ہاں نہ کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں تھی، کہ اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اعلیٰ اور شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اور کیا کہتا کہ وہ اعلیٰ ترین خاندان ہے۔ اگر یہ پوچھا گیا کہ وہ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں۔ وعدہ توڑا ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے اوپر ایمان لانے والے کبھی اسلام سے واپس بھی لوٹے ہیں؟ تو نہیں۔ تو کہتے ہیں ہر چیز کا جواب یس نو میں تھا، بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں ان کو معراج کا جو وہ
واقعہ ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہاں ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں جس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ پیغمبر اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ وہ یہ مسجد جہاں تم ہو بیت المقدس، کہ انہوں نے رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا اور واپس بھی چلے گئے۔ ابو سفیان نے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تو کیسر روم کے بات کرنے سے پہلے ہی وہاں مجلس میں جو سب سے بڑا پادری تھا بیت المقدس کا، سب سے بڑا جو لاٹ پادری تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو تو پھر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزماں اپنے مرکز عرب کی سرزمین مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کریں گے۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور مجھے اس بات کی تصدیق کرنے میں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے وہ رات بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کا جو مرکزی دروازہ تھا بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ ہل ہی نہیں رہا تھا۔ لوگوں کو بلایا، ممکن نہ ہوا، سارا زور لگا دیا، ایسے لگا جیسے پوری عمارت کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا کہ صبح کاریگروں کو بلا کے اس کی خرابی دور کریں گے، تو ہم چلے گئے۔ جب صبح میں پہنچا تو دروازے کو ہلایا تو دروازہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کچھ لوگوں کے آنے کے آثار اور وہاں کچھ سواریاں رکنے کے اور باندھنے کے آثار موجود تھے۔ آج تمہاری بات سن کے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وہی رات تھی جس رات نبی آخر الزماں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، اور ہماری کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق یہ نبی آخر الزماں کا وہ معجزہ ہے جس کا تذکرہ ہمارے پیغمبروں نے بار بار کیا ہے۔ پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت فرما کے گویا کہ حضور کی فضیلت تمام مذاہب پر، تمام انبیاء پر اس سفر کے نتیجے میں ثابت ہوئی۔ میں عرض کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ واقعہ مشرکین عرب کے لیے نبوت کی دلیل بنا، اس دور کے اہل کتاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بنا، اور اسی طرح یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے لامکاں تک قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے بھی یہ سفر معراج جو ہر چیز کو عقل کے پیمانوں پر پرکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سفر ایمان لانے کا سبب بن سکتا ہے اگر وہ اپنے علم کو صحیح معنوں میں مثبت انداز میں استعمال کریں گے۔ تو یہ معجزہ ان کی یہ معجزہ بھی غیر عقلی نہیں ہے بلکہ عقل میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں اور عظمتیں ہیں، ان کے جو پہلو ہیں، ان کو ہمارے دلوں کے اندر پیوست کرے اور ہمیں حضور کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔